بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں بہت سے معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ ساری ضرورتیں بن مانگے پوری ہوں گی، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پیارے ویور، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو عمل آپ کے لیے لائے ہیں، یہ عمل آپ نے شعبان کے ختم ہونے سے پہلے لازماً کر لینا ہے۔ ایک دانے لونگ کا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے، بہت ہی لاجواب اور مجرب عمل ہے جو آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کی مالی تنگیوں کو دور کر دے گا اور اللہ کے فضل سے آپ پر دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں اور اللہ پاک مانگنے والوں کو ضرور عطا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کوئی موقع ضائع نہ کیا کریں۔ لونگ کے اوپر کون سی صورت آپ نے پڑھنی ہے اور اس کو کہاں رکھنا ہے، وظیفے کا طریقہ مکمل آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس عمل میں بہت زیادہ برکات ہیں اور اس عمل کے متعلق چند ضروری باتیں ملاحظہ فرما لیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اس وظیفے کو شعبان ختم ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ وظیفے کے لیے آپ کو ایک دانہ لونگ کا چاہیے۔ لونگ کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 20 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر بار آپ نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے جو کہ آپ کے اسکرین کے اوپر لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ کر آپ نے لونگ کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ نے اس لونگ کو کسی بھی پاک صاف کپڑے کے اوپر رکھ کر اس کپڑے کو گرہ لگا دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی الماری میں ایسی جگہ رکھ دینا ہے جہاں آپ کے پیسے ہوتے ہیں، زیورات ہوتے ہیں، یا پھر اپنے آپ بٹوے یا پرس میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے اپنے لیے رزق کی وسعت مانگ لینی ہے اور اپنے لیے اور سب کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ضرور عطا کرے گا، جو بھی آپ کا جی چاہے مانگ لیں، اور بس اس لونگ کو بتلائی گئی جگہ پر رکھ کر اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ پر گمان رکھیں کہ آپ نے جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ مانگنا آپ کا کام ہے، دینا رب تعالیٰ کا کام ہے۔ بس اللہ سے مانگ کر دیکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لازمی تحریر کیا کریں، کسی ایک آمین سے سب کا کام بن سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، سورۃ کوثر کتنی مبارک اور بابرکت سورت ہے، اس بارے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ سورۃ کوثر کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں، ایک روز
جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان میں تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے اپنے سر مبارک کو اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ سورت کوثر کو پڑھا۔ فرمایا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ ہول ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن ستاروں کی تعداد کی طرح بہت زیادہ ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے وہاں سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد نیا دین اختیار کیا تھا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ ایسے موقع پر جب آپ سخت غمگین تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوثر کی خوشخبری دی، اور آپ کے دشمن جو آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دے رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا اور ان کو بتا دیا کہ میرا محبوب، میرا حبیب ابتر نہیں ہے، بلکہ ابتر تو میرے محبوب، میرے حبیب کے دشمن ہیں، اور ان کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ اور اس کے برعکس اپنے محبوب دو جہاں کے سردار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ایسا بلند کہ قیامت تک یہ نام روشن رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، کوئی ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ جو کوئی یقین کے ساتھ کسی بھی وظیفے کو کرتا ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو مراد کو پا لیتا ہے، اور جو لوگ آزمانے کے لیے وظائف کو کرتے ہیں کہ چلو کر دیکھتے ہیں کام ہوگا یا نہیں، ویسے لوگوں کو بہت کم فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، پورے یقین کے ساتھ کریں اس عمل کو، تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔